عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك وسيأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر بهم نجا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں، آپ حضرات کا آنا، آپ حضرات کا بیٹھنا اور کافی دیر سے مسجد کے ماحول میں بیٹھنا اور دور دور سے آنا اور اپنے کاموں کو چھوڑنا اس لیے کہ ہمارے یہاں جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی، تو اپنے کاموں کو چھوڑنا، کاموں کو آگے پیچھے کرنا اور آ کر کے اللہ پاک کی بات سننے کے لیے بیٹھنا، اپنے وقتوں کو فارغ کرنا، یہ حساب کتاب اس کا بدل اللہ پاک کی طرف سے آپ سب بزرگوں کو اس کی جو حقیقی نفع ہے وہ قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا کہ اس آنے کا، اس بیٹھنے کا اور ان آسمانی باتوں کو لینے کا اللہ پاک کے ہاں سے کیا کیا بدل، کیا کیا چیزیں اپنے بندوں کو ملا کرتی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمانی باتیں ہیں، علوم دینیہ ہیں، اگر عمل میں نہ بھی ہوں
اور علم اس کے صحیح چیزوں کا علم، مستند چیزوں کا علم اس کو مل گیا، اس نے لے لیا، تو جتنے آسمانی علوم کے فضائل ہیں وہ علوم کے سیکھنے پر ہیں، عمل اس پر الگ اجر ہے، اور پھر اس بات کو آگے پہنچانے کا الگ اجر ہے۔ چل کے آنا، بیٹھنا، سیکھنے کی نیت سے کسی بات کو لینا کہ یہ بات میرے علم میں آ گئی، کوشش کروں گا عمل کرنے کی، تو یہ جو فضیلت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی آسمانی باتوں کے لینے کے لیے راستہ طے کرتا ہے اور وہاں آسمانی باتیں لینے کی کوشش میں لگتا ہے، جو راستہ بھی اس نے طے کیا اور وہاں تک پہنچا، یہ اللہ پاک اس راستے کے طے کرنے پر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو آسمانی باتوں والے ہیں، سیکھنے والے، یہ جو فضائل ہم کہتے ہیں دینی مدارس کے طلباء کے لیے ہے، یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر وہ فرد جو قرآن و حدیث کی باتیں لینے کے لیے کوشش کرتا ہے، ان سب کے لیے یہ فضائل ہیں کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ان آسمانی باتوں کے سیکھنے والوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اس طالب علم کے استقبال کے لیے دنیا کی ساری دولت آدمی خرچ کرے، اس کو یہ چیز نہیں مل سکتی جو ایک آسمانی بات قرآن و حدیث کی باتوں کے سیکھنے والوں کو یہ چیز ملا کرتی ہے۔ اور آسمانی باتوں والے ایسے ہیں جیسے میں تم میں سے ادنا کے اوپر، جیسے 14ویں رات کا چاند اس کو ستاروں پہ جو فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی آسمانی باتوں کے سیکھنے والے ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ کثیر ابن قیس تابعی ہیں اور مدینہ منورہ کے ہیں۔ ایک بات اللہ کے رسول کی ان کو پتہ چلی، لیکن ان کے دل میں یہ آیا کہ یہ بات اللہ کے رسول سے براہ راست کس نے سنی ہے؟ تو سننے میں آیا کہ یہ تو صحابی رسول ہیں، لیکن یہاں نہیں رہتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ تو دمشق میں رہتے ہیں، شام میں، اور وہاں یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے ہیں۔ کون ہیں؟ اجی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ۔ یہ کثیر ابن قیس مدینہ سے سفر کرتے ہیں، اس زمانے کے سفر بھی مشکل، پیدل کے سفر طے کر کے وہاں پہنچے، 1000 کلومیٹر، 1200 کلومیٹر، 1500 کلومیٹر، اس لیے کہ شام تو قریب نہیں ہے، اچھا خاصا دور ہے۔ یہ جب وہاں پہنچے تو ان کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں، جئتک من مدینۃ الرسول، اے صحابی رسول، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ فلانی وہ حدیث جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی مجھے پتہ تھی، لیکن میرے دل میں آیا کہ میں براہ راست آپ کی زبان سے سنوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ فرمائیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ انہوں نے کہا اچھا، اتنے دور سے آپ آئے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میرا کوئی کام نہیں ہے، صرف اس کام کے لیے آیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ کیا بات سنی ہے؟ کہ جو شخص آسمانی باتوں کے سیکھنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، چل کے آتا ہے، اللہ پاک کے دربار میں یہ بہت قیمتی آدمی ہے۔ بہت سارے لوگ پاس رہ کر کے بھی محروم ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے لوگ محروم، لیکن ہزاروں کلومیٹر دور سے آیا ہوا وہ جناب
وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، وہ سیراب ہو رہا ہے۔ یعنی ایک عجیب بزرگ گزرے ہیں ابن ابی دنیا، ان کا ایک قول کسی نے نقل کیا ہے، کہنے لگے جتنے بھی علماء حق ہیں ان کی مثال بیت اللہ کی طرح ہے۔ جو علماء حق ہیں ان کی مثال بیت اللہ کی طرح ہے۔ کہا بیت اللہ اللہ کا گھر، قریب قریب جو بیت اللہ کے رہنے والے ہیں وہ بیت اللہ کی برکتوں سے محروم، اور ہزاروں میل دور آنے والے بیت اللہ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو گھر کے لوگ، قریبی لوگ وہ محروم، اور دور دور کے لوگ آ کر کے وہ مستفید ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ آپ جو تشریف لائے ہیں، آپ کو یہ اجر، یہ آسمانی باتوں کے سیکھنے کا یہ اجر ہے اس کا۔ اس لیے آپ کا یہ آنا بیٹھنا، بہت سارے ہمارے مسجد کے نمازی صبح درس میں آتے ہیں فجر میں، اللہ کے فضل سے 20ویں پارے کا آخر چل رہا ہے، جمعے کے علاوہ باقی کوشش ہوتی ہے 15 سے 20 منٹ بات ہوتی ہے، 2 آیتیں 3 آیتیں، کتنا بڑا مجمع اس کے اندر ہمارے درس میں، آدھے سے زیادہ مجمع وہ دور کے رہائشی ہیں جو گاڑیوں میں یا پیدل چل کر کے درس میں آتے ہیں۔ تو یہ سننا بیٹھنا عمل کی پہلی سیڑھی ہے۔ قبول کون کرے گا؟ قرآن پاک کی 7ویں پارے کی بالکل نصفی آیت ہے، کیا؟ انما یستجیب الذین یسمعون، یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ قبول تو وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ سنے گا تو قبول کرے گا، سنے گا ہی نہیں تو قبولیت کا سوال ہی نہیں ہے۔ الذین یستمعون القول، ایمان والوں کی صفت جو آسمانی باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر اس میں اپنے عملوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اور پھر آدمی آگے کیا چیز دے گا لوگوں کو؟ مثال کے طور پر آپ ہیں، تفصیلی علوم کے سیکھنے کا موقع نہیں ہے، مختلف قسم کے حوائج ہیں دنیا کے جس نے مجھے گھیرا ہوا ہے، تو وہ اس طرح کی محفلوں سے سیراب ہو، جمعے کی محفل، درس کی محفل، ایسی محفلوں سے آئے، اپنے نفع کی چیزیں لے، خود عمل کرے، پھر آگے پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور ملتا کیا ہے؟ یہ جو آسمانی باتیں ہیں، یعنی جس شخص کے ساتھ، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری اور مسلم میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا جاتا ہے، کیا کہ آپ فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ آسمانوں سے ہو گیا، یہ اچھا آدمی ہے، بس اللہ اس کو آسمانی باتیں دے دیتے ہیں۔ جس آدمی کے ساتھ یہ طے ہو گیا کہ بھئی یہ اچھا آدمی ہے، یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، اس کو آسمانی باتیں ہم دیتے ہیں، اور اس کے دل میں آسمانی باتوں کی محبت ڈالتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جمعے میں آتے ہیں، اوپر ادھر ادھر ہوتے ہیں، کوئی ادھر سو جاتا ہے، کوئی ادھر ہوتا ہے، کوئی ویسے چکر لگاتا ہے، کوئی ویسے ہی مسجد میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ مثال دی ہے، فرمائے جمعے میں آنے والوں کی قسمیں، فرمائے کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو صرف اپنا اللہ اللہ کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نہیں، ادھر بیان ہو رہا ہے ادھر صلاۃ التسبیح چل رہی ہے، ادھر بیان ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنے انفرادی اعمال میں ہیں، تو فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ جمعے کے بیان میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں اللہ کی مرضی، اللہ اس کو دے یا نہ دے۔ اور کچھ ایسے آتے ہیں جو آ گئے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو جس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اب کبھی ایک کے سامان کو دیکھ رہے ہیں کبھی دوسرے کے سامان کو دیکھ رہے ہیں، کہا اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
اور تیسرا آدمی وہ ہے جو سارے کاموں کو چھوڑ کے آیا اور آسمانی بات سننے کے لیے متوجہ ہو گیا. فرمایا یہ وہ آدمی ہے، اس کو جمعے کا پورا اجر ملے گا. تو یہ آسمانی باتیں یہ تو بہت خوش قسمت لوگوں کو ملا کرتی ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا، ہمارے استاد مشکات شریف میں ہمیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو فضائل سنائے ہیں وہ علم کے سنائے ہیں. علم سیکھو، علم کو سیکھا کرو. اس لیے فرمائے کہ ایسا وقت آئے گا، ایک فرض چیز میں اختلاف ہوگا، آپ کو کوئی بندہ کس نہیں ملے گا جو آپ کو اس کا جواب دے. یعنی لوگوں کے پاس علوم ختم ہو جائیں گے. آپ کو دو بندوں کا اختلاف ہوگا، وہ ایک کہے گا فرض، ایک کہتے ہیں فرض نہیں ہے، چلو یار پوچھتے ہیں، تو ڈھونڈنے نکلیں گے، کوئی ایسا بندہ کس نہیں ملے گا ان کو جو ان کو صحیح جواب دے سکے. تعلم الفرائض، آسمانی باتیں جو فرض ہیں اس کو سیکھو. وتعلم القرآن، قرآن پاک کو سیکھو. وعلموه الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ. فإنی امرؤ مقبوض، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں چلا جاؤں گا. ایک دن نماز پڑھائی آپ نے اور آپ نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور صحابہ کو کہا کہ یہ وہ وقت ہے، اللہ نے مجھے وقت بتا دیا کہ آسمانی علم ہم زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیں گے. اس پر ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آسمانی علم کیسے جائے گا؟ ہم آپ سے لے رہے ہیں، پھر ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے بچوں کو یہ علم دیں گے، پھر ہم اپنے بچوں کو کہیں گے ان کے بچوں کو کہ تم اپنے بچوں کو قابو میں رکھنا تاکہ ان سے یہ چیزیں جائیں نہیں. اور اللہ کے رسول یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ فرما رہے چیز ختم ہو جائے گی. آپ نے ڈانٹا ان کو، فرمانے لگے میں تو تجھے مدینے کا بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، ایسی کچی بات تو نے کہی، بے وقوفوں والی بات کہی ہے تو نے. یہ یہود و نصارہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ اپنے اپنے گرجوں کے اندر، اپنے اپنے جو ہے وہ چرچوں کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں. کیا ان سے اپنی کتابوں کا زیادہ واقف کار کوئی نہیں ہے؟ لیکن چیز نکل کیسے گئی؟ کہ چیز اس لیے نکلی کہ لوگ جو علم کرتے ہیں اس پہ عمل کی کوشش نہیں کرتے. چیزیں تو آ گئی لیکن اپنے اندر لینے کی کوشش تو کرو، تب جا کر کے چیز بچے گی. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے لوگوں کو. میں نے پچھلے بیان میں حدیث ادھوری چھوڑی تھی، میں نے کہا وہ میں پوری کروں گا، اس لیے کہ یہ جو قرآن و حدیث اترا ہے اس میں سب کا حق ہے. جیسے سورج کی روشنی صرف مسلمانوں کو ملتی ہے؟ نہیں جی، یہ تو سب کو ملتی ہے. یہ جو بارش ہے اجی صرف مسلمانوں کا حق نہیں، بارش میں تو سب کا حق. یہ جو دریاؤں کا پانی ہے، پہاڑوں سے جو برف پگھل کر کے اترتی ہے دریاؤں کی صورت میں، ندیوں نالوں کی صورت میں، صرف مسلم کا حق نہیں جی، سب کا حق ہے. یہ زمین جو چیزیں اگاتی ہیں اس میں صرف مسلم کا حق نہیں، سب کا حق. ایسے ہی جو قرآن پاک اور آسمانی باتیں مجھ پہ اتری ہیں اس کی مثال بارش کی طرح ہے. میری باتیں وہ ساری دنیا میں خدا زندہ کرے گا. اللہ اکبر. یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت آپ کی بات لینے کے لیے لوگ آپ کے دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، اور آپ کی بیٹی آپ کے سر مبارک سے، چہرے سے مٹی جھاڑ رہی ہے اور پسینہ پونچھ رہی ہے اور رو رہی ہے. فرمایا بیٹا رونا مت، آج تیرے باپ کی بات کو تو کوئی سن نہیں رہا،
لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ لا یبقى علی وجہ الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز او بذل ذلیل. ایسا وقت آئے گا نہ شہری علاقے کے اندر کوئی گھر رہے گا اور نہ دیہاتی علاقوں میں کوئی گھر رہے گا. تیرے باپ کی بات اللہ ان سب گھروں میں داخل کریں گے. اللہ اکبر. پوری دنیا میں ہمارے نبی کی باتیں، ہمارے نبی کے چرچے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن بات پہنچ گئی ہے اور اللہ نے پہنچا دی ہے. تو وہ وقت بھی ایک تھا اور اب آپ کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں، اور جو بات کے پہنچانے والا تھا اس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اس کا کوئی غم گسار نہیں تھا. اس کا جو دادا تھا سردار، وہ بھی چلا گیا بچپن کے اندر، چچا کی پرورش میں رہے، ساتھ میں کوئی نہیں، مالی اعتبار سے بھی کمزور اور جانی اعتبار سے بھی کمزور. لیکن کیا ہوا؟ خود فرما رہے ہیں الاسلام بدأ غریبا، الاسلام بدأ غریبا. اسلام کی نشو و نما کیسی ہوئی؟ غریب. غریب ہمارے ہاں تو غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے نہ ہوں. لیکن عربی میں غریب کس کو کہتے ہیں؟ پردیسی کو کہتے ہیں. الاسلام بدأ غریبا. اسلام کی ابتدا کیسی ہوئی؟ جیسے پردیسی کو کوئی نہیں جانتا، ایسے اسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا. فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ. ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کو پھر لوگ نہیں پہچانیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. خوشخبری ہے پردیسیوں کے لیے جو در در کی ٹھوکریں کھائیں گے اور اللہ کے کلمے کو زندہ کریں گے. لوگوں کے بگاڑ کے درست کرنے کا وہ بندوبست کریں گے. ایسے پردیسیوں کے لیے خوشخبری ہے. تو آسمان سے جو دین اترا اس کی مثال، جی اس کی مثال بارش کی طرح ہے. جی بارش کہاں برستی ہے؟ جی بارش تو دریاؤں پہ بھی برستی ہے، وہ تو سمندر پہ بھی برستی ہے، وہ تو وہاں بھی برستی ہے جہاں بظاہر کوئی فائدہ نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلانی جگہ آپ بات کر رہے ہیں وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے، فرمانے لگے کبھی ایسا بھی ہوگا جہاں تم محنت کر رہے ہو وہاں کوئی نتیجہ نظر نہیں آئے گا، لیکن مایوس مت ہونا، اللہ اس بات کا اثر ایسی جگہ پہنچائیں گے جہاں کوئی پہنچنے والا نہ ہو. جہاں کوئی پہنچنے والا نہ، وہاں بات کا اثر پہنچے گا. بنگلے والی مسجد دہلی کے اندر کمرے بنانے کا کہا کہ کمرے بناؤ اور کھڑکیاں ذرا کھلی چھوڑ دو. ان ممالک کے لوگ آئیں گے جن ممالک کے اندر وہاں سردی سردی ہوتی ہے، ہمارے ہاں کی گرمی وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، ذرا کمروں کو ٹھنڈا چھوڑ دو تاکہ وہ لوگ آئیں گے یا رہیں گے. تو میواتی وہ اپنے رومال ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے، منہ میں ڈال کر کے چپ کے ہنستے تھے حضرت کی بات پہ کہ ادھر سے روزے کے لیے کوئی نہیں نکل رہا. اور ہمارے حضرت جی کو دیکھو، ہمارے حضرت جی کہتے ٹھنڈے ملکوں سے لوگ آئیں گے، یہاں کوئی 3 دن نہیں دے رہا اور یہ کہتے باہر سے لوگ آئیں گے. تو سننے والوں نے بتایا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ وقت آ گیا جہاں حضرت نے نشاندہی کی تھی وہاں لندن کے لوگ موجود تھے، وہاں بیرون ممالک کے یورپین لوگ وہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے انہی کمروں میں آ کے ٹھہرے. مین دہلی کے اندر ایک کالج تھا جہاں جو انگریزوں کا بنایا ہوا، اور انگریزوں نے کہا اس کو اسلامک کا نام دے دو اور مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کرو. حضرت جب بھی جائیں بس اڈے پہ وہاں قریب میں وہاں کہہ رہے بھئی یہاں دعا کرو اللہ اس کالج کو دین کا مرکز بنائے. اللہ اکبر. تھا وہ کافروں کا بنایا ہوا اور تھا وہ کفر کا مرکز. نہیں جی یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں دعا مانگو اللہ اس کو اسلامی مرکز بنائے. تو کیا ہوا؟ دعا، وہ مومن کی دعا ضائع جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں.
سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ دعا کبھی ضائع ہو، اور دعا کو یوں مانگو اور چلی گئی جناب گٹر کے پانی میں، ایسا نہیں ہوتا۔ دعا اللہ اس کا لاج رکھتے ہیں۔ پھر ایسے بزرگوں کی دعا، اللہ نے اس کو مرکز بنایا اور وہاں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے اور اللہ کے دین کے لیے لوگ نکلے۔ تو یہ آسمان سے دین اترا ہے، بارش سمجھو اس کو۔ پھر زمین پہ یہ برستا ہے، بارش برستی ہے تو زمین کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1، چوس لیا پانی کو، کاجو والی زمین ہے، اس نے کاجو کو اگایا، اور باسمتی کی زمین ہے، اس نے باسمتی کو اگایا، باجرے والی زمین نے باجرے کو اگایا۔ زمین نے چوس لیا اور اس سے قسم قسم کی چیزیں نکل گئیں۔ ایسے ہی لوگوں کی صلاحیتیں الگ۔ آپ جتنے میرے سامنے بیٹھے، ہمارے مدارس میں طلباء آتے ہیں، قسم قسم ممالک کے لوگ، آسٹریلیا کے لوگ یہاں ہیں بندوری ٹاؤن میں، اور یورپ کے یہاں ہیں، اور امریکہ کے یہاں ہیں، اور کینیڈا کے یہاں ہیں، اور مختلف ممالک کے وہ بچے یہاں، کوئی مفتی بن رہا، کوئی عالم بن رہا، کوئی حافظ بن رہا، مختلف درجات میں بچے پڑھتے ہیں، اور قسم قسم صلاحیتوں کے لوگ، خود اپنے ملک کے 4 صوبوں کے لوگ، کراچی شہر کے ہزاروں بچے، 15 سے 20 ہزار کے بچے ہمارے جامعہ کے اندر پڑھتے ہیں، قسم قسم صلاحیتوں والے۔ ایسے ہی آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ کی صلاحیت الگ الگ۔ کسی کی طبیعت میں خرچ کا مادہ ہے، نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، لیکن نہیں، ہماری طبیعت تو خرچ کا، حج کی حامل ہے، خوب خرچ کرتے ہیں۔ کسی کی طبیعت کے اندر اللہ نے عبادت کا مادہ رکھا ہے، اس کی طبیعت رات کو 3 بجے کے بعد بستر پہ نہیں لگتی، وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کسی کی طبیعت میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا مادہ ہے۔ الگ الگ صلاحیتیں، الگ الگ سوچ، الگ الگ ذہن، لیکن یہ صلاحیت آسمانی علوم کے بعد اس میں نکھار آتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر یہ جہالت ہے، اس لیے علوم کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے زمین کی صلاحیتیں الگ الگ، ایسے ہی مسلمانوں کی صلاحیتیں الگ الگ۔ اور خود مثال دے رہے ہیں، میں نے خطبے میں یہ حدیث پڑھی ہے، الناس معادن، اسی بات کی تشریح کے لیے۔ لوگوں کی مثال کان کی طرح ہے۔ کھدائی کرتے ہیں لوگ، کہیں سے کوئلہ نکل آتا ہے، کھدائی کرتے ہیں لوگ، کہیں سے گیس نکل آتی ہے، کھدائی کرتے ہیں لوگ، جی پٹرول نکل آیا، کھدائی کرتے ہیں سونا نکل آیا، کھدائی کرتے ہیں چاندی نکل آئی، کھدائی کرتے ہیں ہیرے نکل آئے، کھدائی کرتے ہیں کچھ بھی نہیں نکلا۔ لوگوں کی مثال کان کی طرح ہے، جیسے سونے چاندی کے کان۔ تمہیں تو محنت کرنی ہے، تمہیں تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمارے نبی کو کیا پتا تھا کہ ابو بکر پیدا ہوگا میری محنت سے، لیکن پیدا ہو گئے ابو بکر، آسمان سے سلام بھی آئے۔ یہ محنت کے نتائج ہوتے ہیں، اس لیے آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری قسم زمین کی کیا ہے کہ سخت زمین ہے، پانی آیا اس نے چوسا نہیں، لیکن پانی کو چھوڑا بھی نہیں، پانی تالاب کی صورت میں رہ گیا۔ یہ تو ہم کراچی والے ہیں، پائپ لائن سے پانی منگواتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں تالابوں میں جانور بھی وہاں سیراب ہو رہے ہیں۔ کچھ تالابوں سے لوگ گھروں کے لیے پانی لاتے ہیں۔ وہ سخت زمین ہے، اس نے پانی کو روکا ہوا ہے۔ لوگوں کی ضروریات ٹیوب ویل لگا کر کے اپنی زمینوں کو دیتے ہیں، مشینیں لگا کر کے، گاڑیاں، گدا گاڑیاں، گھوڑے گاڑی لگا کر کے، بھر بھر کر کے مختلف جگہوں میں لے کے جاتے ہیں۔ زمین نے پانی روکا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس آسمانی علوم ہیں، لیکن آسمانی علوم سے خود نفع نہیں لے رہے، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس آسمانی باتیں ہیں، وہ آسمانی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ خیر سے خالی نہیں ہے، جیسے یہ زمین خیر سے خالی نہیں۔ اس زمین کو تو کوئی فائدہ نہیں،
اس زمین نے کچھ چوسا نہیں، لیکن اس زمین سے لوگوں کو خیر مل رہی ہے۔ صحابہ کے دور میں علماء فرماتے ہیں ایسے لوگ نہیں تھے، یعنی خود تو دوسروں تک بات پہنچائے اور خود عمل نہ کرے، صحابہ میں ایسے لوگ نہیں تھے۔ وہ خود لینے والے بھی تھے اور دینے والے بھی تھے، عمل والے بھی تھے اور آگے دوسروں کو عمل والے بنانے والے بھی تھے۔ اور تیسری مثال، تیسری زمین ہمارے نبی فرماتے ہیں وَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أَنَّهَا قِيعَانٌ، چٹیل میدان، پانی آیا یوں یوں چلا گیا، دائیں بائیں ہو گیا پانی، نہ اس زمین کو کچھ ملا، نہ اس زمین نے کسی کو نفع پہنچایا، نہ وہاں کچھ اگا، نہ اس نے پانی روکا، کسی کو سیراب کیا، بلکہ پانی بہا اور یوں بہہ کر کے نالوں میں نکل گیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسمانی باتوں کے سیکھنے کے لیے سر تک نہیں اٹھایا، اور ان کو آسمانی باتوں کو اپنے لیے ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ ایسوں کی بھی کمی نہیں ہے، ایسا بھی بہت بڑا مجمع ہے جن کو آسمانی باتوں سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہم اس پہ بس نہیں کریں گے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن کے ذمے ہمارے نبی نے 4 باتیں لگائی ہیں۔ پہلی بات، بے طلبوں میں جا کر کے دین کی طلب کو پیدا کرنا۔ بے طلبوں میں بچہ نہیں کھا رہا، آپ پریشان ہیں، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ غمگین ہیں، اس کو کھانے کی خواہش نہیں ہے، وہ ماں اور باپ 100% جتن کریں گے، کوشش کریں گے یہ بچہ کھانے پہ لگ جائے۔ بوڑھی ماں ہے، کھانا پینا بند ہو گیا ہے، اس کو بے قراری ہے، میری ماں کیوں نہیں کھا رہی، اس کو اس کی نیندیں اڑ گئی کیونکہ اس کی ماں، بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ وہ کھانے پینے سے رہ گیا، اس کو نیند نہیں آتی، کیوں میری ماں نہیں کھا رہی۔ تو اس بے طلب ماں جو کھانے پینے کی طلب نہیں رکھتی، یہ بے چینی میں اپنی ماں کو کھلائے گا کیونکہ اس کے دل میں اپنی ماں کی محبت ہے۔ ایسے ہی وہ بے طلب مجمع جن کو مذہب سے کوئی سروکار نہیں، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم جائیں گے ان کے پاس۔ یہ پہلی بات ہمارے نبی سے ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ہم غیروں کے لیے بھی اپنے دل میں وسعت رکھیں گے۔ کیوں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ کم، یہ کم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس کم کے اندر سب داخل ہے، بے طلب مجمع بھی داخل ہے، کافر بھی داخل ہے۔ وجہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کا خالص ذکر وہ آگے آ رہا ہے۔ یہاں یہ نبی تم سب کی ہدایت کے حریص ہے، جن کے دلوں میں مذہب کی بالکل طلب نہیں ہے، اس نبی نے تمہارے اندر طلب پیدا کرنی ہے۔ یہ کوشش کریں گے دعا کے ذریعے سے، منت کے ذریعے سے تمہارے دل میں دین کی طلب پیدا کریں گے۔ اس کو کیسے سمجھایا؟ یہ بھی میں 3-4 جمعوں سے حدیث پڑھ رہا ہوں لیکن بتانے کی نوبت نہیں آئی، آج سن لیجئے کہ میری مثال مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے اندھیرے میں ایک صحرا میں آگ جلائی، سردی کا موسم، کیوں آگ جلائی؟ تاکہ لوگوں کو راستہ نظر آئے۔ کیوں آگ جلائی؟ تاکہ مسافر لوگ آئیں، تھوڑا سا سیک لیں، کوئی کھانا پکا لیں، کوئی ضرورت اپنی پوری کر لیں۔ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جس کو ہم اردو میں پروانے کہتے ہیں، یہ مچھر، یہ پروانے، یہ کیڑے مکوڑے، یہ اس آگ کی طرف لپک رہے ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں، میں ان کو دور کر رہا ہوں، لیکن وہ مجھ پہ حاوی ہو رہے ہیں، وہ آگ سے محبت کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، میری مثال اس آدمی کی طرح ہے، میں نے آسمانی باتوں کے انوارات تمہارے سامنے پیش کیے، تمہارے سامنے دوزخ کو بیان کیا، جنت کو بیان کیا، جنت کو آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اور دوزخ کو آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں،
اور میں تمہیں تمہارے ازار بند کا پچھلا حصہ، تمہارے ازار بند، تمہاری شلوار کے ازار بند سے میں تمہیں پکڑ کر کے انا آخذ بحجزکم، حجز اس کو کہتے ہیں کسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے عربوں میں پکڑا جاتا تھا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، میں تمہیں پیچھے سے یوں پکڑ رہا ہوں کہ دوزخ کی آگ سے بچو، لیکن تم پھر بھی دوزخ کی طرف لپک رہے ہو، اور میں کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ ہمارے نبی سے ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ ہم اپنی نمازوں کے لیے نہیں آئے، ہم تو دوسروں کے غم کے لیے بھی آئے ہیں، دوسروں کی فکر کرنا۔ اس فکر میں سب سے بڑا مجمع کس کا ہے؟ وہ بے طلبوں کا ہے، جن میں دین کی کوئی طلب نہیں ہے، اور یہ بات اڑائی ہوئی نہیں ہے۔ تھوڑا سا آدمی ان مجمع میں پھرے ذرا، اور ذرا سا پاس بیٹھ کر کے بھائی میں مسجد سے آیا ہوں، تھوڑا سا میں بھی کلمہ پڑھوں، تم بھی ذرا کلمہ سنا دو۔ آپ سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا۔ ایسے لوگ جو آپ کے اطراف میں رہتے ہیں، ایسے بے طلبوں کو بھی مسجد میں لانا۔ یہ ایک بات ہو گئی، باقی 3 باتیں اللہ نے چاہا اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔